صحابہ میں سب سے ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، حلیم آدمی تھے، پہاڑ بھی گزر گیا تو چپ رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد نابینا تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، آ کے کہنے لگے اتنا میرا ٹھنڈا بیٹا تھا، آپ نے کیا کر دیا معاذ اللہ؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ توجہ ہے میری بات پر؟ کیا ہوا؟ آج مجھے تھپڑ مارا ابو بکر نے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑے حلیم ہیں، باپ کو تھپڑ، والد کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر کو۔ جناب صدیق اکبر آئے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر والد کو مارا ہے؟ چپ کر گئے۔ پھر پوچھا، لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا، تم نے باپ کو مارا ہے؟ پھر چپ کر گئے۔ تیسری دفعہ محبوب نے فرمایا بولتے کیوں نہیں؟ تو جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا، داڑھی ساری آنسوؤں سے بھری ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد سے کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان سے کہیں میرے وجود کے حصے بکھرے کر دے، میں سی نہیں کروں گا، لیکن ان سے فرما دے یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں، آپ کے بارے میں بات نہ کریں۔ تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھل لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی اتوں لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر بات سہوں گا، لیکن اگر آپ کے بارے میں کوئی بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، میں برداشت۔ بھائی تو اگر حضور کے بارے میں بھی چپ رہتا تو شریف نہیں، تیری غیرت ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پتہ اطاعت کس طرح کی ہے، ادھر دیکھو کنز المال میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بندہ کھڑا ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ، مطلق حکم ہے، نام نہیں لیا کسی کا، بیٹھ جاؤ۔ ایک بندہ کھڑا تھا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد کی گلی میں تھے، آئے نہیں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے گھر سے نکلا تھا، ابھی گھر کے دروازے پہ تھا، میرے کانوں میں آواز گئی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہاں تھا جہاں لوگوں نے جوتے اتارے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ فرماتے نماز مکمل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جب صحابہ ملنے آئے تو فرمایا عبداللہ جمعہ کہاں پڑھا؟ کہا حضور گلی میں۔ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ، اور تمہیں کب کہا تھا؟ تو اس کو کہا تھا۔ انس تم کہاں تھے؟ یا رسول اللہ گھر کے دروازے پہ۔ کیوں؟ حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرثد بن ابی مرثد تم کدھر تھے؟ حضور وہ کونے میں جگہ ملی وہیں تھا۔ وہاں کیوں؟ حضور آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا میں نے تو اس سے کہا تھا، حضور آپ نے نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہ یہی سمجھا کہ میرے لیے حکم ہو رہا ہے۔ یہاں نام لے کے نامینیٹ کر کے بھی حکم کرو تو بندے کہتے ہیں وہ دوسرا نہیں کر سکتا، کچھ ساری شریعت معاذ اللہ میرے لیے۔ یہ شرافت نہیں کہ محبوب کے بارے میں کبھی کوئی صاحب مجھے آ کے کہے نا کہ وہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں، تو میں کہتا ہوں اس سے تو بعد میں نمٹیں گے، پہلے تیرا تے پتہ کر لیے تو سن کے میں لئی گا نا، تو ادھر بیٹھنا بھائی، تیرے کہن تو نے سن کیسے لیا؟ اس کی تو بات بعد میں ہے، تو بتا پہلے تو نے سن کیسے لیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اتنے ظلم کی بات۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے معاذ اللہ، میں کیا انہوں تے بعد پوچھاں گے پہلا تو تے آنا ہو رہا، تیرے اندر وہ ہمت کہاں سے آئی جی تو سن کے آ گیا؟ سن کیسے لیتے؟ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے کیسے؟ کس طرح تمہاری طبیعت گوارا کرتی ہے؟ اس ظالم کے پاس بیٹھو جو میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، اہل بیت نبوت کے بارے میں بات کرے، کس طرح طبیعت میچ ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ کیسے پی لیتے؟ کس طرح تمہارے اندر طاقت آتی؟ یہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں۔ ہمارا وہی سجن ہے جس کا مصطفیٰ سے پیار ہے، اور جس کا نبی پاک سے پیار نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، ہمارا اس سے کوئی رشتہ۔ امیر ملت حافظ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے مصطفیٰ سے پیار کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اور فرماتے تھے حضور کی تعظیم کرو گے تو بن جاؤ گے، خود بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔ اب تیسری بات کی طرف آئیں،
حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے اور نبی پاک کی فرما برداری بھی کرنی ہے. جو حضور کہیں وہ کرنا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں، جو حضور کہیں کہ گنجائش لبنی جی. اب دیکھیں، اب تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں، اب تھوڑا تھوڑا لیکن نہ کرنا ہوتے کوندے نے پہ. حکیم کوئی سیانا ہونا بڑا دور سمجھدار حکیم، تو وہ نسخہ بتائے تو بندے کہتے ہیں کاغذ قلم لاؤ لکھ لیں. صحیح ہے نا جی، لکھتے ہیں نا جی. بلکہ حکیم تو نسخہ دیتے ہی نہیں تھے، وہ قبروں میں لے گئے ساتھ. اللہ ماشاء اللہ دیا ہی نہیں. اس لیے حکمت زیادہ پروان نہیں چڑھ پا رہی. یاد رکھیں، کوئی سیانا بندہ بات کرے تو لکھ لینی چاہیے، تو اگر مصطفیٰ ہمیں کچھ سمجھائیں